میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاح کی بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ آیا ہے اور اب کہنے لگا محبوب پیغمبر مجھے سواری چاہیے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے سواری چاہیے، مجھے بڑا اونٹ چاہیے، سواری مجھے چاہیے، تو آپ اونٹنی کے بچے کی بات کر رہے ہیں، میں اس پہ کس طرح سواری کروں گا؟ تو یہ آپ کا مزاح ہے۔ آپ نے کہا وہ اللہ کے بندے، جو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے وہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ جس اونٹ کو میں نے دینا ہے، جس پہ تم نے سواری کرنی ہے، وہ بھی تو ایک اونٹنی کا ہی بچہ ہے نا۔ تو وہ بندہ مسکرایا اور مطلب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مزاح کو دیکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح کیا کرتے تھے۔ اور میں ایک اور حدیث آپ کو مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ ایک آدمی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ آدمی گاؤں سے آتا تھا، دیہاتی آدمی تھا، پینڈو آدمی تھا، بدوی بندہ تھا، اور یہ اللہ کے پیغمبر کے پاس کچھ چیزیں تحفے کے طور پہ لے کے آتا اور اللہ کے پیغمبر کو تحفہ دیا کرتا، اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مزاح بھی کیا کرتے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گپ شپ کرتے، بات کرتے۔ تو یہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور یہ بندہ کچھ اپنا سامان بیچ رہا تھا، کچھ دکان یا اپنے تجارت کے سامان کو یہ بیچ رہا تھا، فروخت کر رہا تھا۔ تو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آئے، مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے، پیچھے سے آئے اور آپ نے اس کو پکڑ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب یہ اس کا قد کوئی بڑا نہیں تھا، آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑا اور یہ پیچھے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے اس نے بڑی کوشش کی، اور یہ کہنے لگا مجھے چھوڑو، کون ہو تم، مجھے چھوڑ دو۔ تو پھر اس نے مڑ کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر ہے، کہ آپ کا سینہ مبارک اور اس کی پیٹھ مبارک پہ لگا، تو یہ خاموش ہو گیا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں بھائی یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی ہے اس کو خریدنے والا؟ تو آپ نے اس کے ساتھ کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے سواری چاہیے، مجھے بڑا اونٹ چاہیے، سواری مجھے چاہیے، تو آپ اونٹنی کے بچے کی بات کر رہے ہیں، میں اس پہ کس طرح سواری کروں گا؟ تو یہ آپ کا مزاح ہے۔ آپ نے کہا وہ اللہ کے بندے، جو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے وہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ جس اونٹ کو میں نے دینا ہے، جس پہ تم نے سواری کرنی ہے، وہ بھی تو ایک اونٹنی کا ہی بچہ ہے نا۔ تو وہ بندہ مسکرایا اور مطلب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مزاح کو دیکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح کیا کرتے تھے۔ اور میں ایک اور حدیث آپ کو مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ ایک آدمی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ آدمی گاؤں سے آتا تھا، دیہاتی آدمی تھا، پینڈو آدمی تھا، بدوی بندہ تھا، اور یہ اللہ کے پیغمبر کے پاس کچھ چیزیں تحفے کے طور پہ لے کے آتا اور اللہ کے پیغمبر کو تحفہ دیا کرتا، اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مزاح بھی کیا کرتے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گپ شپ کرتے، بات کرتے۔ تو یہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور یہ بندہ کچھ اپنا سامان بیچ رہا تھا، کچھ دکان یا اپنے تجارت کے سامان کو یہ بیچ رہا تھا، فروخت کر رہا تھا۔ تو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آئے، مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے، پیچھے سے آئے اور آپ نے اس کو پکڑ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب یہ اس کا قد کوئی بڑا نہیں تھا، آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑا اور یہ پیچھے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے اس نے بڑی کوشش کی، اور یہ کہنے لگا مجھے چھوڑو، کون ہو تم، مجھے چھوڑ دو۔ تو پھر اس نے مڑ کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر ہے، کہ آپ کا سینہ مبارک اور اس کی پیٹھ مبارک پہ لگا، تو یہ خاموش ہو گیا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں بھائی یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی ہے اس کو خریدنے والا؟ تو آپ نے اس کے ساتھ مزاح کیا، آپ نے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ خوشی والی بات کی، تو وہ کہنے لگا، وہ بندہ کہنے لگا، محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور میری کوئی بڑی قیمت نہیں لگنے والی، اور میرے کوئی زیادہ پیسے نہیں ملنے والے، کوئی اتنے خاص میری قیمت نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو جواب دیا، آپ نے کہا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا قیمتی بندہ ہے، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا بندہ ہے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح کیا اور اس بندے کو جواب دیا. اور اس کے علاوہ آج کل ہمارا پتہ رویہ کیا ہے؟ ہم صبح ہوتی ہے بچوں کو گھر سے تیاری کرواتے ہیں اور سکول کے لیے بھیجتے ہیں. بچہ سکول جا رہا ہے اور ماں بھی کہتی ہے بچے کو کہ بیٹا شور نہیں کرنا، آپ کے بابا سوئے ہیں، تو بابا کو پریشان نہیں کرو. تیاری کی ہے، تیاری کرنے کے بعد بچہ سکول چلا گیا ہے اور باپ نے بھی تیاری کیا اور وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا. اب بچہ ٹیوشن سے گھر آئے گا، آنے کے بعد اس بچے کو گھر میں کچھ کھانا ملا ہے، کھانا کھانے کے بعد ماں نے اسے تیار کیا ہے اور کہہ دیا فوراً بیٹا آپ اپنی ٹیوشن کے لیے چلے جائیں، اب آپ کی ٹیوشن کا ٹائم ہے. بچہ آیا اور ٹیوشن کے لیے چلا گیا ہے. اب ٹیوشن پڑھ کے آئے ہیں، گھر کے اندر بیگ رکھا ہے تو ماں نے کہہ دیا بیٹا قاری صاحب آیا پڑھ لیا. اب یہ قاری صاحب کے تعلیم کے لیے وہ بیٹھ گئے ہیں. اچھا، تو اب قاری صاحب کی جو تعلیم تربیت ہے، پھر ان کے بعد پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ گئے، اپنے کچھ ہوم ورک کیا، کام کیا، کچھ آپس میں گپ شپ کی، سو گئے. پھر اب رات میں بابا آئے، ان کے والد آئے اور یہ بچے سو گئے، باپ بھی سو گیا. اور صبح جب دوبارہ بیدار ہوئے پھر وہی روٹین شروع، تیاری کی، بچے اسکول چلے گئے. اب مجھے اس مقام پہ آپ یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت حسن و حسین کو رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ پیار کرتے، محبت کرتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے، اپنے ساتھ ان کو لے کے چلتے، اپنی پیٹھ پہ بٹھاتے، آپ ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے، اور یہ محبوب پیغمبر ان سے محبت کرتے اور مزاح کیا کرتے تھے. بچوں کے ساتھ آپ بچوں والا رویہ بھی اختیار کر لیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے دیکھتے ہیں کھیل رہے ہیں، آپ چلے گئے، ان کو کچھ کھانے کی چیزیں دے دی، کوئی نیا پھل آیا تو بچوں کو تقسیم کر دیا، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں گزارے ہیں اور بچے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کبھی نہیں ڈانٹا. حضرت انس خود بیان کرتے ہیں کہ آپ پیغمبر کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزاح بھی کیا کرتے تھے اور بہت اچھے اخلاق والے. اب میں ادھر یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں بات، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بچے کو پیدا کرنے میں آپ کا بہت اہم کردار ہے. آپ دونوں نے، میاں اور بیوی نے مل کے اس بچے کو پیدا کیا ہے اور یہ بچہ دنیا کے اندر آیا ہے، اور اس بچے کی صبح سے لے کے شام تک، اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بچے کو باپ نے کتنا ٹائم دیا ہے. باپ نے ان کے ساتھ فرینکنس کب کی ہے، باپ نے بیٹے کے ساتھ دوستانہ ماحول کب کیا ہے، اور باپ نے اس بچے کے ساتھ بیٹھ کر کے معاشرے کے حالات پہ تبصرہ کب کیا ہے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو تربیت کب دی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تو یہ تھی کہ آپ جس کے ساتھ بھی آپ بات کرتے بچوں میں سے، تو آپ انہی کے ساتھ کا ماحول بنا لیا کرتے تھے، انہی کے ساتھ کا آپ فوراً ہی اپنا ماحول کو تبدیل کر دیتے اور ان کے ساتھ آپ اپنی گپ شپ کرتے، ان بچوں کے ساتھ مزاح کرتے اور بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے، چیزیں دیتے، بڑی محبت کرتے. اب میری ذاتی اولاد، غیر بچوں کی بات نہیں کرتا، میرے پیغمبر کا تو غیروں کے ساتھ بھی بہت اچھا لہجہ تھا. میری ذاتی اولاد کا میرے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کرنا ہے، ٹائم گزارنا ہے، وہ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری لائف میں کتنا ٹائم میرے بچے کو ملا ہے. یا تو ہم ٹائم دیں گے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، اسکول جانے کے قابل نہیں ہے، تب تو اس کو تھوڑا بہت ٹائم دے دیتے ہیں، تب اس کی مصروفیت جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. بچہ گھر میں ہوتا ہے تب باپ سے تھوڑی گپ شپ ہوتی ہے. جب وہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو ماحول کس نے دینا ہے، کمپنی کس نے دینی ہے. اچھا، پورا ہفتہ گزر گیا، بچوں نے اسکول میں ٹائم گزارا، ایک سنڈے آ گیا، باپ کو بھی چھٹی ہے اور بچوں کو بھی چھٹی ہے. اب یہ ماحول ہے کہ بچے اور باپ آپس میں بیٹھیں، گپ شپ کریں، باپ اولاد کی تربیت کے لیے باتیں کرے اور اولاد اپنے باپ سے باتیں کرے، ڈسکس کرے معاملات سارے، جو آپس میں بیٹھ کے یہ سارا دن گزار سکتے ہیں. لیکن اس دن بھی بچوں کے سر پہ تلوار لٹکی ہوتی ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے تو بچوں نے ہمارا سر کھا لیا. بچوں کو یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے
گھر کے اندر ہیں، بچوں نے تو پورے گھر کو سر میں اٹھایا ہوا ہے، بچوں نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، بچوں نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا۔ بھائیو یہ ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ باپ اپنی روزانہ کی مصروفیت میں سے اولاد کے ساتھ ٹائم گزارتا، اولاد کو کچھ ٹائم دیتا، اولاد کو تربیت دیتا، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا، اولاد کو کچھ سکھاتا۔ اگر چھٹی کا دن ہے تو تب بھی بچوں کو ریلیکس ماحول میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا جاتا، لیکن تب بھی ان بچوں کو برا کہا جاتا ہے جب یہی بچے، یہی ہماری ننھی کلیاں، یہی ہمارے چھوٹے بچے جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو باپ کا ماحول نہیں ملتا، ان کو ماحول ملتا ہے سکول کے ان بچوں کا جو سکول کے اندر اچھی تعلیم حاصل نہیں کرتے، سکول کے اندر کوئی بہتر ان کا نظام نہیں ہوتا۔ جب وہ ان کا ماحول اپناتے ہیں، ان کے کلچر کو دیکھتے ہیں، کالج یونیورسٹی کا جب ماحول دیکھتے ہیں تو پھر یہی بچہ باپ سے دور ہوتا ہے، اور یہی بچہ باپ کہ ہر بات کو جو باپ جوانی کے اندر اس کو کہتا ہے بچہ اس کا انکار کرتا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باپ نے بچپن کے اندر اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا، اس کو اپنا مائنڈ، اس کو اپنا دماغ، اس کی تربیت باپ نے نہیں کی، اسی لیے وہ بچہ اب باپ کے کہنے پہ نہیں چلتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ میری اولاد میری نافرمان ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے ٹائم ہی نہیں دیا، میں نے اسے فرما برداری سکھائی ہی نہیں ہے، میں نے اسے دنیا کا ماحول سکھایا ہی نہیں ہے کہ کس طرح گزرتے ہیں، کس طرح تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ بھائیو یاد رکھنا، اپنی اولاد کے ساتھ مزاح کرنا، اولاد کے ساتھ بیٹھنا، اولاد کے ساتھ ٹائم گزارنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ میرے محبوب پیغمبر کا طریقہ ہے، اور یہ میرے نبی علیہ السلام نے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے نبی کی اس سنت کو اپنایا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ جب اولاد کی تربیت ایسا باپ کرنے والا ہو تو وہ اولاد دنیا کے اندر ولی بنتے ہیں اور اپنے نام کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رویے کو جو نامناسب ہے، اولاد ہماری ہے، پیدا ہم نے کیا ہے اور اس کو کمپنی بھی ہم ہی دیں گے، یہ نہ ہو کہ وہ بازاری لڑکے، بازاری لوگ ان کو کمپنی دے کر کے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ٹائم دے کر کے اس اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اولاد کے ساتھ مزاح جیسا ماحول، اولاد کے ساتھ دوستی والا ماحول بنایا جائے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دوستی والا ماحول بنے گا تو بیٹے اور باپ کے درمیان تمیز ہی نہیں رہے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ ذرا اولاد کے ساتھ تھوڑا فری ہو کر کے دیکھیں، باپ کا مقام اپنا ہے، یہ ادب بھی آپ نہیں سکھانا ہے۔ تھوڑا باپ بیٹے کے درمیان جب گفتگو ہوگی، ماں بیٹی کے درمیان جب گفتگو ہوگی تو ماں اور بیٹی آپس کے اندر کوئی بھی مسائل حل کرنے کے لیے، کوئی بھی بات ایک دوسرے سے شیئر کرنے میں گھبراہٹ نہیں محسوس کریں گے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے، یہ دیکھا ہے، کئی دن تک بچہ اپنی پریشانی باپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اپنے مشکلات باپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بیٹی اپنی ماں سے کوئی بات شیئر نہیں کر سکتی کہ میری ماں بہت غصے والی ہے، میرا باپ بہت غصے والا ہے، پتہ نہیں میرے اس عمل کا ریئیکشن کیا ہوگا، پتہ نہیں میری اس بات کا ریئیکشن کیا ہوگا، میرا یہ کہنا اور میرے باپ کا جو غضب مجھ پہ ٹوٹے گا، جو پہاڑ مجھ پہ ٹوٹیں گے، وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو بھائیو واللہ دروغے نہ بنو، باپ بنو، اولاد سے محبت کرو، اولاد سے پیار کرو، رویے، اپنے اخلاق، اپنی تربیت اس انداز سے کرو جس طرح اللہ کے پیغمبر نے